السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے ہم پروگرام میں آغاز کریں گے افسوسناک واقعے سے جو کل پیش آیا شامی صاحب حویلیوں کے قریب، جب 4:46 پر PK 661 جو چترال سے اسلام آباد آ رہی تھی وہ گر کر تباہ ہوئی۔ عملے سمیت 47 مسافر تمام جو اس میں تھے وہ جان کی بازی ہار گئے، اور بس اس خبر کے بعد اب تک اور نہ جانے کتنے اور دنوں تک ان کے چاہنے والے، ان کے لواحقین، رشتہ دار، عزیز و اقارب اور پورا ملک سوگ کسی کیفیت میں مبتلا رہے گا۔ ہاں، بہت افسوسناک خبر تھی، اور دیکھیں جہاز کا جو سفر ہے وہ محفوظ ترین سمجھا جاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو بچنے والے جو ہیں ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، اور اولاً تو کوئی بچ ہی نہیں پاتا، بہت ریئر ہے، بہت ریئر ہے۔ تو بہرحال یہ جو قیامت تھی گزر گئی۔ اس میں ہمارے جنید جمشید جو ہیں، جو ایک نوجوانوں کے لیے ایک رول ماڈل تھے، تبدیلی کا رول ماڈل، کہ ایک پاپ سنگر کے طور پر انہوں نے کمال حاصل کیا، تب بھی رول ماڈل تھے، اپنی فیلڈ میں، جب تبدیلی آئی پھر بھی رول ماڈل۔ ترانے گائے انہوں نے، دل دل پاکستان، اور بلکہ BBC کے ایک سروے کے مطابق یہ پاکستان کا تیسرا مقبول ترین ان کا ملی نغمہ، اور پھر یہ کہ ہم جیتیں گے بھائی جیتیں گے، وہ بھی وائٹل سائنس کا ہے۔ تو ایک کمال حاصل کیا، پھر اس کے بعد وہ تبلیغی جماعت کی طرف راغب ہوئے، اپنا یعنی توبہ کی اس کام سے، اور پھر نعت خوانی کی طرف مائل ہوئے، بزنس شروع کیا، بڑے کامیاب بزنس مین، پھر اسلام کا علم حاصل کیا ایک مبلغ کے طور پر اور ایک مفسر کے طور پر۔ تو ان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے یعنی وہ مرجع خلائق رہے، جس شعبے میں بھی جب بھی گئے، جہاں بھی گئے، عروجی کمال، داستان چھوڑا ہے۔ واقعی سر، اور اب وہ خود داستان بن گئے۔ یعنی آپ ان کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے اسلوب سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کے خلوص سے، ان کی کمٹمنٹ سے، اور ان کی جافشانی سے، اور پاکستان سے ان کی محبت، اس سے انکار نہیں کر سکتے، اور اسلام کے لیے ان کی زندگی جو وقف تھی اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ وہیں بھی اسی سلسلے میں گئے تھے چترال میں، تبلیغ کے لیے، اور جو بھی ان کو جانتا تھا وہ دل پکڑ کر بیٹھ گیا ہے، اور پورے پاکستان میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہر گھر سے کوئی شخص رخصت ہوا ہے۔ بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی ان کا دیگر تو بہت قریبی تعلق تھا ان کا، ان کے لیے بھی اور دیگر مسافروں کے لیے بھی جب دعا کرتے ہوئے وہ بھی اشکبار تھے۔ اور دوسرے مسافر جو تھے، دیکھیے ہر شخص جو ہے جس گھر سے تعلق رکھتا تھا، اس گھر کا تو وہ چاند تھا، اس گھر کی روشنی تھا، بالکل، اور وہ گھر اس میں اندھیرا چھا گیا ہے۔ اسامہ وڑائے چاہے کیوں نہ ہو جو DCO چترال تھے، پھر ابھی تو پتہ چلا کہ 4 بہنوں کا ایک بھائی تھا، پہلی اس کی یہ فضائی سفر تھا، وہاں چترال میں گیا ہوا تھا کام کاج کے لیے، تو جو ان کے کمپنی کے آنر تھے انہوں نے انہیں فضائی ٹکٹ لے کے دیا، وہ بھی چل بسا، ایئر ہوسٹس بھی تھی جس کے 2 بچے ہیں۔ تو جو کیپٹن تھے، پائلٹ، ہوا باز، ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو بہرحال ایک ایک شخص کی جو کہانی ہے وہ غم کی کہانی ہے، اور ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ بلکہ اسامہ وڑائے صاحب جو ہیں وہ تو ذوالفقار چیمہ صاحب کے بھانجے تھے، کل وہ بھی بڑے مغموم تھے جب کامران خان صاحب سے بات کر رہے تھے۔ غم تو ہے، یہ تو پوری قوم جو ہے غم کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہی سب کو صبر دے سکتا ہے۔ اچھا شام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے ہمارے بیورو چیف ریحان ہاشمی صاحب، ایویشن کے، سول ایویشن کے بالخصوص جو معاملات ہیں ان پر گہری نظر رکھتے ہیں، ملک بھر کے جو آپریشن ہے اس پر، اور کل بھی جب یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے خبر یہ بریک کی تھی، اور اس کے بعد وہ اس معاملے پر لگے رہے، ان کی بھی کچھ فائنڈنگز ہیں کہ آخر ہوا کیا، تو ان سے بات کر لیتے ہیں۔ کراچی سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ السلام علیکم ریحان ہاشمی صاحب۔ وعلیکم السلام جامی، السلام۔ اچھا ریحان، ذرا یہ بتائیے کہ اب تک کی آپ کی تحقیق کیا ہے، کس نتیجے پہ پہنچے ہیں آپ کہ یہ ہوا کیا ہے، اور یہ سارا معاملہ کس طرح پیش آیا ہے؟ دیکھیں جامی صاحب، شامی صاحب، یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ کافی مشکل ہوگی ان تحقیقاتی اداروں کی جو بورڈ بنا ہے SIB سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ،
اس میں حیران کن طور پہ آپ کو بتاؤں کہ جو طیارہ ہے جو ATR 2007 میں لایا گیا تھا، اس میں 2 انجن ہوتے ہیں. اگر ایک انجن بند ہو دوسرا آٹومیٹیکلی سٹارٹ ہو جاتا ہے. چکرا کے رہ گئے ہیں تحقیقاتی ادارے. جو ہماری سینئرز لیول پہ بات ہوئی انجینئرز ڈپارٹمنٹ سے جو انویسٹیگیشن میں رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں، ان سے بات ہوئی. ان کا یہ کہنا، ہم اس بات پہ حیران ہیں کہ اتنا تجربہ کار پائلٹ صالح جنجوعہ جو انسٹرکٹر تھا، ان بچوں کو پڑھاتا تھا، جو احمد جنجوعہ ہے جو ان کا جو کو پائلٹ تھے، جو ٹریننگ پائلٹ تھے، ان سمیت درجنوں بچوں کو پڑھاتے تھے. 10,000 آورز کا ان کا تجربہ تھا فلائنگ کرنے کا. تو وہ حیران ہے یہ حادثہ ہوا کیسے. ہماری اطلاعات جو ہمیں پتہ چل رہی ہیں آہستہ آہستہ اس میں پتہ چل رہا ہے کہ پارٹس کا بڑا پرابلم ہے شامی صاحب. جو پارٹس لیے گئے تھے، لیے جاتے ہیں، پارٹس کی شدید عدم دستیابی کا بالکل پائلٹس کہتے رہے ہیں. انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ خطوط لکھتا رہا ہے. خطوط ہمارے سامنے نہیں آئے کیونکہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے آ جائے، لیکن یہ ضرور ہے کہ بالکل خطوط لکھے گئے کہ جو ATR AP HBO جو تھا، جو کل ATR 42 جو بدقسمت طیارہ گر گیا، یہ بہت ہی زبردست طیارہ تھا، دنیا بھر میں چلائے جا رہے ہیں، لیکن اس کا پارٹس کا معاہدہ کوئی نہیں ہے. آپ شامی صاحب حیران ہو جب یہ خریدا گیا تو اس کے پارٹس کا معاہدہ نہیں تھا اس کے ساتھ جو کمپنی تھی بنانے والی. آج تک جب میں آپ سے دیکھیں، میں اس میں بتاؤں شامی صاحب، آج تک کوئی معاہدہ نہیں ہے. حیران کن طور پر کچھ چیز مہنگی چیز خریدی جاتی ہے الیکٹرانک یا کوئی بھی، تو اس کا پہلے معاہدہ پارٹس کا کیا جاتا ہے، لیکن مبینہ طور پر یہ جان بوجھ کے معاہدہ نہیں کیا جاتا تاکہ اوپن مارکیٹ سے خریدا جائے، اس میں ککس بیکس لی جائیں. ابھی ہمارے بہت ہی سینئر کیپٹن سے دوپہر میں بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ یہ کرتے ہیں کیموفلائز کہلاتا ہے کہ ایک طیارہ کا گراؤنڈ ہے ATR، اس کے پارٹس نکال کے جو سب سے زیادہ جس میں شکایت ہے اس کے پارٹس نکال کے دوسرے ATR میں لگا دیے جاتے ہیں اور اس کو چلایا جاتا ہے. سیول ایویشن حکام سے یہ 10 دن کا جیسے آپ کہا جائے ان سے فیور لیتے ہیں کہ جی اگر طیارے میں پرابلم ہے اس کے کسی پارٹس میں تو ہمیں 10 دن تک کی مہلت دے دیں، ہم 10 دن بعد بدل دیں گے. تو یہاں مجرمانہ مبینہ طور پر غفلت سیول ایویشن حکام کی بھی ہے کہ وہ ایسے طیاروں کو 10 دن کا موقع کیوں دیتے ہیں. میں آج کا ابھی تھوڑی دیر پہلے واقعہ بتاؤں، کراچی سے مونجو داڑو کپتان نے جی لے کے نہیں جانا. ترجمان PIA نے اس بات کی تصدیق کی، بالکل ایسے ہی ہوا ہے. کپتان نے انہوں نے یہ تو منع کیا، لیکن ہمارے سورسز نے بتایا کہ منع کر دیا کپتان نے اڑانے سے. دوسرا طیارہ میں مسافروں کو سوار کرا کے ابھی تھوڑی دیر بعد جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 10 منٹ سے 15 منٹ کے بعد وہ پرواز سکھر کے لیے روانہ ہو جائے گی. 5 بجے روانہ ہونا تھا. تو ATR کی یہ پوزیشن ہے کہ مجرمانہ غفلت ہے. کہا جائے کہ جب تحقیقات ہوں گی اس میں سامنے آئیں گی باتیں کہ پارٹس کا معاہدہ نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے یہ PIA کام آپ شاید بتانے سے قاصر ہے. ٹھیک ہے ریحان ہاشمی، بہت شکریہ آپ کا. جی شامی صاحب بہت شکریہ آپ کا ریحان ہاشمی صاحب. سر یہ دیکھیں نا کتنا اہم نقطہ ہے جو ریحان بیان کر رہے ہیں، لیکن کہ معاہدہ ہی کوئی نہیں ہے. جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے یا اس پہ جو PIA کے حکام جو ہیں یا سول ایویشن کے حکام ہیں ان کی رائے سامنے نہ آ جائے، اس وقت تک ہم اسے ایک طے شدہ حقیقت نہیں سمجھ سکتے. لیکن جو ان کی تحقیق ہے یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے. اگر ایسا ہی ہے تو ایک انتہائی مجرمانہ غفلت ہے جس کا مظاہرہ کیا گیا ہے. بالکل. اور تو انٹرنیشنل جو سول ایسوسیشن ایویشن کی جو آرگنائزیشن ہے اس کی ریکمنڈیشن بھی تھیں، اور پھر پشاور ہائی کورٹ کی بھی ایک ججمنٹ ہے جس کا حوالہ مختلف اخبارات میں آج میں نے پڑھا کہ جو سول ایویشن پاکستان کی ہے اس کو آٹونومس باڈی بنایا جائے. تو ایک آبجیکشن یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اس کو آٹونومس باڈی نہیں بنایا گیا، شاید اس کا بھی عمل دخل ہو. اب وہ تو دیکھیے کہ نظم و نسق سے خراب ہوتا ہے. وہ کیا کہا ہے شاعر نے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو اس کا ایک سلسلہ تو واقعات کا پیچھے موجود ہوتا ہے. ایک بات یہ ماہرین کی زبانی یہ بھی سننے میں آئی کہ یہ جو سول ایویشن ہے اس کے پاس ہے یہاں سارے ہمارے جو ایئرپورٹس کے جملہ انتظامات ہیں وہ ان کے پاس ہیں. اور تو یہ بھی کہ ایک ان کے پاس اگر ایئرپورٹس کے معاملات ہیں تو پھر ہوابازی سے متعلق امور ان کے پاس نہیں ہونے چاہیے. اس کے لیے کوئی دوسرا محکمہ ہونا چاہیے. یا ان سے ان کے یعنی یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ ایک جب طیارے اڑتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کا معاملہ جو ہے وہ بالکل ایک ذمہ داری جو ہوتا ہے ان کی وہ کہلا جاتا ہے اور دوسری ذمہ داریوں میں یہ چیز گم ہو جاتی ہے. بالکل.
شام صاحب مزید اس موضوع کو آگے ہم بڑھائیں گے اور جائزہ لیں گے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس جو کبھی ہمارے لیے فخر کا باعث تھی، حالیہ دہائیوں میں اس کو کس قسم کا نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور وہ کتنی اس کی پرفارمنس کیسی رہی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اعتبار سے. اور پھر ونگ کمانڈر سابق نسیم احمد صاحب بھی موجود ہوں گے جو کہ اپنی ماہرانہ رائے بھی شیئر کریں گے پروگرام میں، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب ہم نے گزرے 3 دہائیوں کے اوپر ایک رپورٹ مرتب کی ہے. ایک منٹ جی. یہ محمد عثمان صاحب کا مجھے میسج آیا ہے. جی کیا کہتے ہیں وہ؟ یہ جو مرحوم پائلٹ ہے اس طیارے کے، وہ ان کے ہمسائے ہیں، نیکسٹ ڈور نیبر ہیں. انہوں نے کہا کہ کیپٹن صالح کے 4 بیٹیاں ہیں، جن میں سے سب سے بڑی 13 سال کی ہے اور سب سے کم عمر 1 سال کی، اور ان کا بیٹا جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں تھا. بالکل، یہ احمد جنجوہ ان کے کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھے، یہ تو کو پائلٹ ہے، ان کا بیٹا نہیں ہے. بالکل ہی ایسی بات ہی ہے. تو شام صاحب ایک رپورٹ ہم نے تیار کی اور وہ ہم نشر کرتے ہیں، اس میں تمام تر ڈیٹیلز ہیں، پھر اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کہاں کھڑی ہوتی ہے فضائی حادثات کے اعتبار سے اور کیوں اسے پرخطر سروس قرار دیا جا رہا ہے. دیکھیے جی. نیو یارک ٹائمز کے لیے لکھنے والے مشہور امریکی ڈیٹا سائنٹسٹ نیٹ سلور نے اپنی ویب سائٹ 538.com میں گزشتہ 30 برسوں میں دنیا بھر کی فضائی سروسز کو پیش آئے حادثات کا تجزیہ کیا ہے. انہوں نے 2014 میں اپنے تجزیے میں رپورٹ کیے گئے حادثات کا جائزہ لیا، جس میں یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ حادثات کے اعتبار سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا شمار دنیا کی بدترین فضائی سروسز میں ہوتا ہے. تجزیاتی رپورٹ میں 1985 سے 1999 اور پھر 2000 سے 2014 تک کے ادوار میں پیش آئے فضائی حادثات کا جائزہ لیا گیا. اس میں مختلف ممالک کی 46 بین الاقوامی سروسز کو پیش آئے حادثات کی فہرست مرتب کی گئی. پہلے دور یعنی 1985 سے 1999 تک پی آئی اے کو مجموعی طور پر 29 حادثات دیکھنے کو ملے، جس میں 11 جان لیوا ثابت ہوئے. ان حادثات میں مجموعی طور پر 861 مسافر لقمہ اجل بنے. جانی نقصان کے اعتبار سے پی آئی اے ان 15 برسوں میں دوسرے نمبر پر رہی، جبکہ اسی عرصے میں کولمبیا کی ایئر سروس ایوین کا جانی نقصان کے اعتبار سے پہلے نمبر پر رہی. اس سروس کو پیش آئے 16 حادثات میں 1043 افراد ہلاک ہوئے. ان 15 سالوں میں حادثات کی گنتی کے اعتبار سے روسی سروس ایروفلوٹ 81 حادثات کے ساتھ پہلے، ایتھوپین ایئر لائن 86 حادثات کے ساتھ دوسرے اور پی آئی اے 29 حادثات کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی. سن 2000 سے 2014 تک کے عرصے میں سب سے زیادہ حادثات کے اعتبار سے پی آئی اے 38 کے مجموعے کے ساتھ پہلے نمبر پر رہی. ان حادثات میں 8 واقعات جان لیوا ثابت ہوئے. پی آئی اے کے علاوہ تمام دیگر فضائی سروسز کو اسی عرصے میں پیش آئے حادثات کی تعداد میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی. ان 15 سالوں میں جانی نقصان کے اعتبار سے البتہ پی آئی اے 175 ہلاکتوں کے ساتھ 7ویں نمبر پر رہی. دونوں ادوار کا مجموعہ دیکھا جائے تو پی آئی اے کو ان 30 سالوں میں 19 جان لیوا حادثات سمیت مجموعی طور پر 67 حادثات پیش آئے، جن میں 1036 افراد جان کی بازی ہار گئے. حادثات کے اعتبار سے قومی ایئر لائن دنیا کی تیسری بدترین فضائی سروس قرار پائی، جبکہ جانی نقصان کے اعتبار سے اس کا نمبر 5واں ہے. حیرت انگیز طور پر ماسوائے پی آئی اے دیگر تمام فضائی سروسز کے ہاں جانی نقصان اور فضائی حادثات کی تعداد میں سن 2000 سے 2014 کے دوران کمی دیکھنے کو ملی. حادثات اور جانی نقصان کی ایوریج نکالی جائے تو روسی فضائی سروس ایروفلوٹ، کولمبین ایوین کا، کینین ایئر ویز، ایتھوپین ایئر لائن اور پی آئی اے کا شمار دنیا کی سب سے پرخطر اور غیر محفوظ سروسز میں ہوتا ہے. پرتگال کی ایئر پرتگال وہ واحد فضائی سروس ہے جسے ان 30 برسوں میں کوئی فضائی حادثہ پیش نہ آیا اور نہ ہی اسے کسی جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا. برطانیہ کی ورجن اٹلانٹک کو محض ایک حادثہ پیش آیا جس میں کوئی جانی نقصان نہ ہوا. اسی طرح ہانگ کانگ کی فضائی سروس کیتھی پیسیفک کو بھی اسی عرصے میں ایک ہی حادثے کا سامنا کرنا پڑا. قومی ایئر لائن وہی سروس ہے جسے 1970 میں ایشیا کی بہترین ایئر لائن قرار دیا گیا تھا اور جس کی انتظامی صلاحیتوں کی بدولت صومالیہ، فلپائن، مالٹا اور یمن کی ایئر سروسز پروان چڑھیں. پی آئی اے ہی نے دنیا کی صف اول کی سروس ایمریٹس ایئر لائن کو قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن اب یہی پرچم بردار سروس مسلسل 3 دہائیوں سے ابتری کا شکار ہے. تو یہ صورتحال ہے جی شام صاحب پچھلے 30 برسوں کی. کل یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کو 7 سٹار ہوتے ہیں کسی بھی سروس کے، اس میں 6 سٹار ملے ہیں، یعنی بہترین اس کی کارکردگی ہے. لیکن ہم نے آج مختلف جو ایویشنز کی ویب سائٹس ان کو چیک کیا تو اس میں یہ معلوم ہوا کہ جو مستند ادارے ہیں جیسا کہ جیٹ
ایئر لائنر کریش ڈیٹا ایویلویشن سینٹر جو جرمن کمپنی ہے اس نے 5 میں سے 3 ستارے دے رکھے تھے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو, اور جہاں پر 7 میں سے 6 ستارے ملے تھے وہ مستند ویب سائٹ ہمیں دکھائی نہیں دی. یہ ہم چارٹ بھی دکھا رہے ہیں اپنے ناظرین کو اسکرین پر, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پر ان 30 برسوں میں شامی صاحب جو کینیا ایئر ویز ہے وہاں 1353 ہلاکتیں ہوئیں اور پی آئی اے کو 1036 ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا. حادثات کی تعداد پی آئی اے کی جو ہے وہ 67 ہے, جبکہ ٹاپ موسٹ رشین ایئر لائن ہے ایروفلیٹ جس کے 88 ہیں. لیکن ان میں سے جو ہم نے خلاصہ نکالا کہ حادثات تو پیش آئے لیکن جان لیوا کتنے ثابت ہوئے, تو پی آئی اے کو 30 برسوں میں 19 ایسے حادثہ کا سامنا کرنا پڑا جان لیوا تھے, ایتھوپین ایئر لائن کو 18 اور فلپائن کی ایئر لائن کو 15. تو جان لیوا حادثات کے اعتبار سے پی آئی اے نمبر 1 پہ چلی جاتی ہے, اور اگر ہم جانی نقصان کا ذکر کریں تو وہاں پر پی آئی اے پھر 30 نمبر پر چلی جاتی ہے. دیکھیں پی آئی اے کے حوالے سے ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے ہاں تسلسل نہیں ہے. یہ ایک دور میں ایک انتہائی بلند معیار کی سروس تھی, اور پھر جو ہمارے ہاں جو سیاسی حالات جو ہیں وہ دگرگوں ہوتے ہیں. پی آئی اے کیونکہ یعنی ایک سرکاری ادارہ ہے, اس لیے اس کے اثرات پی آئی اے پہ بھی مرتب ہوتے ہیں. اور یہ جو پیپلز پارٹی کا جو دور حکومت گزرا ہے اس میں یہ بدترین حالات سے دوچار ہوئی, اور اس کے بعد ابھی گزشتہ 3 سال میں اس نے امپروو کیا ہے بہت, اپنے اس کے معیار کو بہتر بنایا ہے. تو اس لحاظ سے ہم یعنی زیرو بم اس میں آتے رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک تنزلی جو ہے اس کا تسلسل ہے یا عروج کا تسلسل ہے. بالکل. ابھی یہ تازہ خبر بھی ہے جی, وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب نے ایک تو پی آئی اے کے افسوسناک واقعے پر ایک ہنگامی میٹنگ بھی بلائی تھی اور کہا کہ پاکستان ایئر فورس کے بھی اعلیٰ حکام جو ان کو شامل کیا جائے تحقیقاتی کمیٹی میں, اور دوسرا انہوں نے جو جنید جمشید صاحب کے صاحبزادے ہیں تیمور جمشید صاحب, انہیں فون کیا اور ان سے تعزیت کی ہے ان کے والد صاحب کے انتقال پر, اور انہوں نے دیگر تمام جو لوگ جو جان کی بازی ہارے ان کے لیے بھی انہوں نے نیک خواہشات. دیکھیے وزیر اعظم کو ہر جو شہید ہونے والا ہے نا اس کے گھر ٹیلی فون کرنا چاہیے اور تعزیت کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. سارے پاکستانی تھے اور جس گھر سے وہ رخصت ہوئے ہیں اس گھر میں تو قیامت برپا ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ اس میں سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم جو ہیں وہ پوری قوم کے وزیر اعظم ہیں اور ہر شخص کا درد انہیں محسوس کرنا چاہیے. ایک بریک ناظرین یہاں لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو بات کریں گے مزید ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب ابھی ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر سلمان جاوید صاحب نے, سابق ڈائریکٹر ہیں پی آئی اے کے اور سابق صدر ہیں پی آئی اے آفیسرز ایسوسی ایشن کے. السلام علیکم سلمان جاوید صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سلمان صاحب بتائیے آپ کی کیا رائے ہے, یہ جو حادثہ پیش آیا ہے یہ پی آئی اے کس حد تک کون ذمہ دار ہے, یعنی سول ایویشن, پی آئی اے کی انتظامیہ؟ میں عرض کروں گا کہ یہ بیسک وجہ یہ پی آئی اے کی تنزلی کی بھی جو کہ پھر حادثات کی صورت میں رونما ہوتی ہے کہ سلیکشن اور ریکروٹمنٹ دونوں میں جو سٹینڈرڈ تھے ان پہ مستقل کمپرومائز کیا گیا ہے. اور یہ جس طرح آپ نے نشاندہی کی خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا, اور اس میں کوئی کہنے میں مجھے یاد نہیں ہے کہ باقاعدہ نوکریاں بکی بھی. تو جب آپ نوکریاں بیچیں گے اور لوگ ریکروٹ کریں گے جو سٹینڈرڈز میٹ نہیں کرتے تو یہ چیزیں رونما ہوں گی, اس میں کوئی بعید نہیں ہے. اصل وجہ پی آئی کی تنزلی کی یہی ہے کہ جو ہیومن ریسورس ہے اس کی کوالٹی اور پھر ان کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی گئی, ٹریننگ بھی جس طرح ہونی چاہیے اس طرح وہ معیار کی اب نہیں رہی. ہم ادھر ادھر جائیں, بیسیکلی ریزن یہی ہے. اور سب سے بڑھ کے جو آپ کے ساتھی نے کہا کہ سول ایویشن جو ہے آٹونومس نہیں ہے, اس کو اتھارٹی بنایا اسی لیے گیا تھا کہ ٹوٹلی آٹونومس باڈی ہوگی ریگولیٹری. پی آئی اے کے ایک مینیجنگ ڈائریکٹر جو فیلیور ہوئے ان کو بعد میں ہٹا کے انعام کے طور پہ ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن بھی بنایا گیا. پی آئی اے کے پائلٹ ہی ڈیپوٹیشن پہ چلے جاتے ہیں سول ایویشن میں, یعنی خود ہی منصف اور خود ہی رہزن اور خود ہی منصف, کہ جو ریگولیٹر ہے وہ اس میں وہی لوگ ہیں جن کے اوپر چیکس ہونی ہے. تو یہ تو ہونا ہی تھا. اور یہ بھی صحیح بات ہے آپ کے بیورو چیف کی اتفاق سے چند دن پہلے میں گیا تھا تو کچھ ساتھی پرانے ملے انجینئرنگ کے, میں نے ان سے پوچھا کیا حالات ہیں. انہوں نے بے ساختہ کہا کہ اسپیئر پارٹس کی کمی ہے
اور کمی یوں ہے کہ پیسے نہیں ہیں تو ایئرکرافٹ نہیں آ رہے. مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی اصلیت ہے. تو کرکس یہی ہے. بہت مہربانی. بہت شکریہ سلمان جاوید صاحب. سر یہ بھی بڑی تشویشناک صورتحال بیان کر رہے ہیں. اصل میں جہاں آپ انگلی رکھیں گے نا وہاں سوراخ ہو جائے گا. اب صورتحال ہماری ایسی ہو چکی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہر شعبہ زندگی جو ہے اس میں دیمک لگ چکی ہے اور یعنی بالکل لیپا پوتی ہوتی ہے اور مستقل بنیادوں پر نہ اقدامات ہوتے ہیں بس اعلانات ہوتے ہیں. اور جب کوئی بڑا حادثہ رونما ہوتا ہے کسی بھی شعبے تو پھر وہ چند دن توجہ کا مرکز رہتا ہے اور بعد میں کمیشن بن گیا, انکوائری کمیٹی بن گئی. پھر وہی رنگ ہے بزم کا, وہی روز جام چل کے. یہ کیپٹن ریٹائرڈ عمیر میاں ہمارے پروگرام کے بڑے ریگولر ویور بھی ہیں اور ایویشن کے معاملات پر کہہ رہے ہیں جی میری بھی دسترس ہے, تو ان سے بات کر لیتے ہیں. وہ بھی ہوا باز تو وہ ہے نا. اچھا, السلام علیکم عمیر میاں. جی سر السلام علیکم. کین یو ہیئر می لاؤڈ اینڈ کلیئر؟ جی ہم آپ کو سن سکتے ہیں. ہاں جی, میں تو ابھی سلمان جاوید صاحب کی یہ گفتگو سن رہا تھا تو اس سے میں بالکل ایگری کروں گا. پی آئی اے میں جو انڈکشن کا جو معیار ہے وہ ٹیلر میڈ ایڈ بنا کر یہاں پر لوگوں کو انڈکٹ کیا جاتا ہے اور اس میں تو ایون پائلٹس جیسی امپورٹنٹ پوسٹوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 96 کے اندر جو بیچ پائلٹس رکھا گیا تھا 100 پائلٹ میں 50 لاکھ روپے لے کر رشوت لے کر وہ پائلٹس کی انڈکشن کی گئی تھی. اور ابھی وہی بیچ ہے جو اس وقت یہ ایز اے کیپٹن ان جہازوں کو فلائی کر رہے ہیں اے ٹی آرز کے اوپر. اور عمیر میاں یہ آپ کا ایک الزام بھی تو ہو سکتا ہے نا, جو وائلڈ ایلیگیشن ہے نا. یہ وائلڈ ایلیگیشن نہیں ہے سر, میرے پاس اس کے پروفس موجود ہے اور اس میں ڈائریکٹر فلائٹ آپریشن سے لے کر مینیجنگ ڈائریکٹر وہ پیپلز پارٹی کے دور میں. آگے چلیے. اب آپ سے پوچھنا ہم یہ چاہ رہے ہیں, سنیے نا, بات سنیے عمیر میاں, یہ بتائیں کیونکہ آپ نے بھی ہوا بازی کی ہے, کیا ایک ہی دن میں ایک طیارے کو 3 بار اڑایا جا سکتا ہے یا ایک لمبی پرواز کے بعد اسے کچھ ریسٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ اس میں کچھ ایس او پیز ہوتے ہیں. اس میں اگر آپ 8 آورز کے علاوہ آپ ایک سرٹن اماؤنٹ آپ کو ریسٹ دینا پڑتا ہے جہاز کے لیے. اور آپ یہ دیکھیے گا اس میں تو کہوں گا کہ یہ جو بلنڈر ہوا اتنا بڑا کبھی آپ نے کبھی سنا کبھی ایمریٹس ایئر لائن یا سعودی ایئر لائن کا بھی جہاز پچھلے 20 سالوں یا 30 سالوں میں گر گیا ہو تو ہمارے جو مینٹیننس سٹینڈرڈز ہیں وہ اتنے پور ہیں, اس پہ اتنے کمپرومائزز ہوتے ہیں. تو اس وقت پھر جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے فلائنگ مشین کے ساتھ آپ رسک نہیں لے سکتے ہیں. تو جب آپ رسک لیتے ہیں اور ایس او پیز کو بائی پاس کرتے ہیں تو پھر اس قسم کی صورتحال تو. اچھا یہ بتائیں, ایک بات یہ کہی گئی کہ ایک انجن تو اس کا درست تھا نا, وہ کیوں نہیں چل سکا؟ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے 37 نٹیکل مائل سے رن وے سے دور تھا اور اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی کہ اسلام آباد قریب آ چکا ہے, تو یہ گلائڈ بھی کر سکتے اے ٹی آر کیونکہ اس کے پار باہر ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر یہی تو مسئلہ ہے, معمہ بنا ہوا ہے کہ ایک انجن دوسرا کیوں نہیں چلا اور رن وے بھی نزدیک تھا, تو پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے دیگر فنی؟ جی اس میں وجہ تو مجھے ایک ہی صورتحال سمجھ آتی ہے کہ جب لیفٹ انجن فلیم آؤٹ ہوا ہے جو کہ ماسٹر انجن ہوتا ہے اور وہ بہت کریٹیکل سچویشن ہوتی ہے اس وقت, تو میرا خیال ہے کہ جہاز چونکہ جو پائلٹ ہے وہ اس کے لیے آپ ایمرجنسی پروسیجرز کے لیے آپ کو سیمولیٹر کورسز کرنے پڑتے ہیں, اپڈیٹ کرنے پڑتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس پائلٹ کی کیپٹن کی ٹریننگ نہیں تھی, وہ اپڈیٹڈ نہیں تھی, وہ اس کو ہینڈل ایکچوئل ایمرجنسی کو ہینڈل نہیں کر پایا. اور پلس وہ جہاز اگر اسپن میں چلا گیا تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے اسپن میں جانے کے بعد امپاسبل ہو جاتا ہے کہ اس کو ریکور کرنا. لیکن عمیر یہ کہا جا رہا ہے کہ صالح حیات جنجوعہ 10,000 گھنٹوں کا تجربہ تھا اور وہ خود اسے پکار رہے تھے شاید. بہت شکریہ آپ کا. جی یہ تو دیکھیے جو گیس ورک ہے نا جو عمیر کہہ رہے ہیں, اب اس گیس ورک کی اب اصل میں ہمیں تو تہ تک پہنچنا ہے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ابھی انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی ماہرین بھی شامل ہوں گے تحقیقات میں. ہم یہ اس پہ الزامات میں یہ گیس ورک پہ نہیں جا سکتے اور اس کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے. واقعات کیا پیش آئے ان کی تہ تک پہنچنا ہے ہر قیمت پر. شاہم صاحب, آج عمران خان صاحب بھی اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے, خاصے وہ بھی مغموم دکھائی دیے. اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب سے بھی کوئی بات ہوئی صحافیوں کی, تو انہوں نے البتہ یہ کہا کہ ایم ڈی پی اے کو برطرف کر دیا جائے. نہیں اب دیکھیں نا, یہ تو جب ایم ڈی پی آئی اے کو برطرف کر دیں, چیئرمین پی آئی اے کو برطرف کر دیں, یہ ساری سیاسی سٹیٹمنٹس ہیں. ابھی آپ دیکھیے ہماری, یہ بلکہ مجھے اس بات سے یاد آئی کہ یہ چینل 92 ہے ہمارا, جو 92 نیوز, اس کے اونرز جو ہیں وہ بڑے صنعت کار ہیں اس ملک کے. تو ایک ان کی شوگر مل بھی ہے, مدینہ شوگر مل, فیصل آباد کے علاقے میں. تو وہاں ایک حادثہ ہوا اور 2 کارکن جو تھے وہ ہلاک ہو گئے. اب جو پرچہ کٹایا گیا وہ مالکان پر بھی کٹوا دیا گیا. تو یہ جو بات خورشید شاہ صاحب کر رہے ہیں وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے, پھر تو کہنا چاہیے کہ یہ جو وزیر ہے
सिविल एविएशन के, उन पर पर्चा कटना चाहिए। तो वहां से बात होती, बल्कि उससे भी आगे जाएं तो ये मुतालबा करें कि वजीर आजम के ऊपर FIR दर्ज, सदर से भी कर दें फिर। तो ये, लेकिन जैसा कि खुद पंजाब हुकूमत ने किया है कि 92 चैनल जो है उसका इल्जाम ये है कि हमारी पॉलिसी की हमें ये सजा दी जा रही है कि एक पर्चा कायम कर दिया गया, गढ़ दिया गया उनके मालिकान पर। यानी ये जो सूरत हाल है इस पर भी गौर करना चाहिए। वो काफी दिनों से सरापा एहतजाज हैं इस पर्चे कि ये पंजाब हुकूमत को, खुद वजीर आजम को इसका नोटिस लेना चाहिए कि किस तरीके से कानून जो है उसको हाथ में लिया जा रहा है, बल्कि लाकानूनियत का मुजाहरा सरकारी तौर पर किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ पर ले लेते हैं, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शम्स साहब, आप चैनल 92 का जिक्र कर रहे थे और जो मामला तो उसे तफसील से आपने बयान भी किया। चेयरमैन PBA हमारे मियां आमिर महमूद साहब हैं, तो उनकी जानिब से भी कोई स्टेटमेंट आई इस मामले पर? उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने इंतहाई शिद्दत से, सख्ती से मजम्मत की है इस कार्रवाई की, और उन्होंने कहा है कि हम 92 न्यूज़ जो है उसके साथ हैं और पूरी यकीन दहानी कराते हैं उनको, यकजहती का आज़ार करते हैं उनके साथ, और पंजाब हुकूमत से मुतालबा है कि ये मुकदमा जो है दर्ज किया गया इसको फिलफौर वापस लिया जाए। बिल्कुल ठीक। अब शम्स साहब, पनामा केस का भी हम जिक्र करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि पनामा केस से जुड़ा हुआ मामला है। अब जस्टिस उससे जुड़ा हुआ नहीं है क्योंकि साकिब निसार साहब उस बेंच में नहीं है, तो हो सकता है आ जाए, क्योंकि जब बेंच टूटे तो फिर हो सकता है वो खुद आ जाए। तो वो अब 25वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 25वें जस्टिस साकिब निसार साहब जो इस वक्त सीनियर तरीन जज है सुप्रीम कोर्ट के, और अब यानी दस्तूर में ये बात लिख दी गई है कि जो सीनियर तरीन जज है वो चीफ जस्टिस मुकर्रर होगा, हुकूमत इसमें कोई मदाखलत नहीं कर सकती, और गोया अब ये तकर्री किसी भी किस्म के हुकूमती असर और रसूख से आज़ाद हो गई। तो जस्टिस साकिब निसार जो कि इंतहाई ज़ीरक कानूनदान है, 31 दिसंबर से ओहदा संभालेंगे और 3 साल इंशाअल्लाह वो सरबराह रहेंगे पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के, और यहीं उन्होंने तालीम पाई, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से कानून की तालीम हासिल की, यहीं वकला सियासत में सरगर्म रहे, और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी मुंतखब हुए लाहौर के, फिर जज बने, सेक्रेटरी कानून रहे वफाकी हुकूमत के, क्योंकि एक ज़माने में जज है हाई कोर्ट का वो सेक्रेटरी होता था वजारत कानून का जी। और उसके बाद जब ये अदलिया की बहाली की तहरीक चली तो इन्होंने बड़ा मर्दानावार साथ दिया इफ्तिखार चौधरी साहब का, और उसके बाद जब इनको चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाना था, ये सीनियर तरीन जज थे, तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने इनको सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया और इन्होंने हलफ नहीं उठाया और सुप्रीम कोर्ट चले गए, इंतजामिया की ख्वाहिश को रद्द कर दिया। और अब ये चीफ जस्टिस होंगे इंशाल्लाह, 31 दिसंबर को हलफ उठाएंगे, और नया साल जो है वो इनके बाबरकत वजूद के साथ तुलू होगा। इनकी जो कानूनी बसीरत है कॉन्स्टिट्यूशनल और कमर्शियल और कॉर्पोरेट मामलात में और सिविल मामलात में वो बेमिसाल है, और इनके फैसले जो हैं उन्होंने इनकी जहानत का और उनकी काबिलियत का लोहा मनवाया है, इंतहाई कदर की निगाह से देखे जाते हैं, और ये उन जजों में से नहीं हैं जिनके यहाँ अहलियत नहीं होती या सलाहियत नहीं होती या फिर वो इस्तकामत नहीं होती या फिर मजाज जो है बलगमी हो जाता है या रेशमी हो जाता है। इनमें सारी चीज़ें जो अच्छे जज में होनी चाहिए मौजूद हैं, और हम इनकी तकर्री का खैर मकदम करते हैं और इनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। बिल्कुल ठीक, बल्कि अपने आप को मुबारकबाद पेश करते हैं। बिल्कुल ठीक, पाकिस्तान को मुबारकबाद। पाकिस्तान अच्छा, अब ये है कि क्योंकि जो आखिरी समाअत थी पनामा केस की, उसमें ये 5 रुकनी बेंच ने कहा था कि फरीकैन जो हैं वो मशवरा कर लें और कि कमीशन के बारे में उनकी क्या राय है। तो खान साहब ने की जो वकील थे उन्होंने 2 दिन का वक्त लिया था। अब आज उनकी गुफ्तगू हुई मीडिया से, खान साहब आए मीडिया के सामने, उन्होंने कहा कि हम कमीशन नहीं मानते। मजीद उन्होंने क्या कहा, पहले जरा वो सुन लीजिए।
सारी पार्टी से हमने फीडबैक लेके इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम चाहते हैं कि यही 5 मेंबर बेंच ये फैसला करे। हम कमीशन नहीं चाहते। ये 20 करोड़ अवाम की आज डिमांड है। मुझे कल से जितनी भी मुझे फीडबैक आई है, एक आदमी नहीं है जो कहता कमीशन बनाओ, क्योंकि अगर कमीशन बनती और नवाज शरीफ रिजाइन नहीं करते तो वही एजेंसीज उनके नीचे हैं, वही नैब उनके नीचे है, FBR उनके नीचे है, वही FIA उनके नीचे है, तो ये अदारे तो वैसे ही उनके कंट्रोल में है। तो अगर कमीशन बन जाएगी तो क्या हो जाएगा? अब सलमान भट्ट साहब जो है वो जब गए मशवरा करने तो वो वापस नहीं आए थे, PTI के वकील आ चुके थे, तो बेंच ने उनके आने से पहले ही इनको 2 दिन का वक्त दे दिया और एडजर्न हो गई समाज जो है वो कल होगी। अब होगा क्या? नहीं, वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से ये बात कही गई है कि उन्हें हर 2 सूरत जो है ना वो मंजूर है। ठीक, अगर सुप्रीम कोर्ट कमीशन बना दे तब भी मंजूर है और ना बनाए तब भी मंजूर है। अच्छा, अब देखिए शेख रशीद साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा अगर मौजूदा चीफ जस्टिस की मौजूदगी में फैसला हो जाए तो फिर कमीशन पर भी उनको कोई एतराज नहीं। अच्छा। गोया कमीशन को 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश कर देनी चाहिए। तो इस पर एक फाजिल जज ने सवाल किया कि आपको दूसरे जजों पर या हम पर एतबार नहीं है? तो इस पर शेख साहब कुछ खसियात से गए और उनका नहीं मुझे सब पर एतमाद है। लेकिन देखिए बात क्या है, इस मुकदमे में कई नुक्ते ऐसे हैं जिनके लिए एक एविडेंस दरकार है। और इस पे एक जज ने कल कहा भी था कि शक का फायदा जो है वो उसको दिया जाएगा फौजदारी मामले में जिस पर इल्जाम लगाया गया हो। हाँ। शक का फायदा इल्जाम लगाने वाले को नहीं दिया जाता। बिल्कुल ठीक। तो अब इसमें देखिए मियां मोहम्मद शरीफ साहब मरहूम का नाम आया है, उनके पोतों का नाम आया है। अब जिस वक्त ये नवाज शरीफ साहब जो हैं, ना उनका नाम पनामा लीक्स में है, ना उनका नाम मियां मोहम्मद शरीफ की जो बाहर अदारे कायम हुए, मिले कायम, उनमें है। तो इसमें कई नुक्ते हैं, कई खला हैं, कई पेचीदगियां हैं। इसलिए अदालत का ख्याल था कि कमीशन कायम कर दिया जाए ताकि वो एविडेंस कलेक्ट कर सके। अब खान साहब कहते नहीं आप ही फैसला करें, तो अदालत को अव्वलन तो फरीकैन पर बात छोड़नी नहीं चाहिए थी, खुद फैसला करना चाहिए। भाई जब सुप्रीम कोर्ट है, हौसला करें, पूरी कौम उनके साथ है, खुद फैसला करें जो करना है। मेरे ख्याल अब खुद फैसला हो ही जाएगा। जो कमीशन बनाना है या नहीं बनाना, ये बार बार वो फरीकैन से क्यों पूछते हैं? इस पर अजीब से लोग सवाल पैदा होता है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है ये क्यों इस तरीके से सियासी अंदाज इख्तियार कर रही है। तो बहरहाल अब जो भी फैसला होगा वो तो बात सुप्रीम कोर्ट को ही करना। तो अब करने वाले हैं ना, अब करेंगे। तो हमें तो उन पर पूरा भरोसा है ना कि वो लॉकडाउन की और सियासी धरनों का मामला बीच में आ जाता है, शायद उसको मलहूज़े खाते रखते हुए उनका मशवरा कर लें इखलाकी तौर पर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा इस लिहाज से है कि उसकी बात हरफ़े आखिर है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब देखते हैं जी क्या फैसला होता है। प्रोग्राम वक्त नाज़रीन आज यहाँ खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।